السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنڈے کامنٹ باکس کے فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اظہر سعید آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم لوگ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جتنے بھی کامنٹس کرتے ہیں، جتنے بھی آپ لوگ کامنٹس میں سوالات پوچھتے ہیں، ایوری سنڈے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں گے جو سنڈے کامنٹ باکس کے نام سے اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس میں آپ لوگ جتنے بھی سوالات کرتے ہیں، جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بس آپ لوگوں کا پیار چاہیے، آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اچھے کامنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں بھی جواب دیتے ہوئے خوشی ہو سکے۔ اور جو بھی میرے بارے میں پوچھنا چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح 1 ملین کی فیملی ہماری ہونے والی، ہم بالکل قریب ہیں اس نمبر کے۔ آپ لوگوں نے اب تک ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس نمبر کو بھی مکمل کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ایک کچھ اناؤنسمنٹ کی جائیں گی۔ بہت اچھے پروجیکٹس پر میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی جلد آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی۔ تو چلیے آپ لوگوں کے سوالات شروع کرتے ہیں۔ سہیل رانا یہ سوال لکھتے ہیں، 12 بجے سے پہلے قضا نماز فجر اگر پڑھنی ہے تو 2 سنت پہلے پڑھنی ہے یا 2 فرض؟ ٹیل می پلیز۔ یعنی ان کا سوال ہے کہ فجر کی اگر قضا پڑھ رہے ہیں ظہر کے نماز سے پہلے یعنی زوال سے پہلے اگر پڑھ رہے ہیں تو 2 سنت پہلے پڑھیں گے یا 2 فرض پہلے پڑھیں گے؟ دیکھیں 2 سنت پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد 2 فرض آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال کرتے ہیں علی لیاقت۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر ظہر کی نماز میں فرض پہلے ادا کر لیے تو باقی نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ یعنی اگر فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو باقی جو پہلے والی سنتیں ہیں، بعد والی سنتیں ہیں، وہ کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ دیکھیں جب آپ نے فرض ادا کر لیے، فرض ادا کرنے کے بعد والی جو 2 رکعت سنت ہیں وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر 4 رکعت پہلے والی جو سنتیں وہ ادا کریں گے۔ تو یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ دی کاشف یہ سوال لکھتے ہیں، التحیات میں تشہد کی انگلی، شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا ہے پلیز؟ دیکھیں تشہد جب ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، اس میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، شہادت والی انگلی کا، تو یہ جو ہے انگلی اٹھانا، اشارہ کرنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، مسنون ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تو ایسا نہیں اس کی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی یا دوبارہ اٹھانی پڑے گی، یہ سجدہ صاحب لازم ہے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، کرنا چاہیے، شہادت کی انگلی کا اشارہ کرنا چاہیے۔ جب آپ پہنچے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پر تو آپ نے ضرور جو ہے انگلی کا اشارہ کرنا ہے۔ باقی اس پر ایک ویڈیو موجود ہے کہ کب انگلی اٹھانی ہے، کب گرانی ہے، یہ مکمل ویڈیو پریکٹیکل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا بیگ یہ سوال لکھتے ہیں، وضو میں خون کا سیمپل دینے سے وضو کی کیا صورت ہوگی؟ اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر وضو میں وضو کا سیمپل دیا ہے، بلڈ نکلوایا ہے، تو اس سے وضو جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اشفاق احمد یہ لکھتے ہیں کہ سنت چھوڑ کر ان کی جگہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ 4 رکعت نماز فرض جو قضا ہوئے ہیں اس کا باریکی کے ساتھ مکمل طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں سنت مؤکدہ جو ہیں، یعنی فجر سے قبل 2 رکعت سنت، اور اسی طرح ظہر سے قبل 4 رکعت سنت، اور بعد والی 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، اور اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 رکعت سنت، یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کو تو آپ ادا کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ سنتیں غیر مؤکدہ جو عصر سے قبل 4 رکعت یا عشاء سے قبل 4 رکعت، یا اسی طرح جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کی جگہ آپ قضا نماز اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر نوافل پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، کیونکہ نوافل اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا سوال بھی نہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی گناہ ملے گا۔ لیکن جو فرض قضا کیے ہیں ان کا آپ سے سوال ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے، سوال بھی ہوگا۔ تو نوافل کی جگہ آپ قضا نمازیں ادا کریں، اور اسی طرح 4 رکعت فرض اگر قضا ہو جائیں تو پڑھنے کا طریقہ تو سیم ہی ہے، باقی یہ ہے کہ نیت کریں گے اس میں قضا کی۔
4 رکعت فرض پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر ایک ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر چینل وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد رمضان یہ سوال لکھتے ہیں، سر جی مسلمان جب غسل جنابت کرتا ہے تو پہلے تمام نجاست دھو کر پھر غسل کے لیے وضو کرتا ہے اور پھر تمام بدن پر اچھی طرح پانی بہا کر کپڑے پہن کر وہ غسل خانے سے باہر جب آ جاتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا جو غسل میں مکمل وضو کیا تھا اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ محمد رمضان جوہر آباد ضلع خوشاب سے۔ دیکھیں وضو ویسے تو غسل سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کیا، غسل جنابت کر لیا، آپ کے اوپر غسل فرض تھا اور آپ نے غسل کیا ہے تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ غسل جو ہے یہ بڑی طہارت ہے، وضو چھوٹی طہارت اور غسل بڑی طہارت۔ جب آپ نے بڑی طہارت حاصل کر لی تو آپ کو وضو کرنے کی حاجت بالکل نہیں ہے، اور ویسے بھی وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ تو غسل میں دھل جاتے ہیں، چہرہ دھونا اور بازو دھونا اور مسح کرنا اور پاؤں دھونا یہ تو دھل گئے، تو آپ کا وضو باقی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، غسل کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا عمل کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو آپ کو پھر وضو کرنا پڑے گا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وہ وضو جو ہے، وہ غسل والا جو وضو ہے آپ کا وہ مکمل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ غسل جو آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک سوالات تھے جو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ریسیو ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جو سنڈے ایپیسوڈ ہوگا اس میں جتنے بھی ویک کے آپ لوگوں کے کامنٹس ہوں گے، جو آپ لوگوں نے سوال کیے ہوں گے، انشاءاللہ ان تمام کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، کامنٹ کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔